الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ اما بعد۔ اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی بہنوں، آج تراویح کی نماز میں چوتھے پارہ کے نصف سے اس پارہ کے اخیر تک تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلی آیت ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، گہرے زخم کھانے کے بعد بھی، گہرے زخم کے باوجود بھی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو قبول کیا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جو نیک عمل کیے اور تقوی کے راستے پر رہے، بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہا ان سے کہ لوگ اکٹھا ہو چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو یہ سننے کے بعد ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی ہی کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، سب سے بہترین کام بنانے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، یہ آیت ہمیں اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ بندے کا اللہ تبارک و تعالی اسی وقت سنے گا جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کا سنے۔ ان لوگوں نے گہرے زخم کے بعد بھی، مسئلہ اصل یہ ہے کہ غزوہ احد سے لوٹنے کے بعد مسلمان زخموں سے چور تھے، ان کے اپنے بھی مارے گئے تھے، غم میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت خبر ملی کہ ایک مفسر لکھتے ہیں کہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے مشرک ساتھیوں کے ساتھ پلاننگ کر لیا ہے انہوں نے مدینے پہ حملہ کرنے کا۔ اللہ کے رسول کو جیسے یہ خبر ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیار کر دیا جنگ کے لیے۔ مسلمان بیٹھے نہیں رہے، زخموں اور غم میں ڈوبے ہوئے، اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو قبول کیا اور تیار ہو گئے جنگ کے لیے۔ ان لوگوں نے سنا تب اللہ نے کہا اجر عظیم، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اسی طرح سے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام لوگوں میں سب سے افضل، تمام لوگوں کے بعد صحابہ کرام ہیں لوگوں سے افضل۔ ویسے تو سب سے افضل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن صحابہ لوگوں سے بھی افضل ہیں۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی غم اور پریشانی میں ہو، کوئی کہہ دے چلو فلاں جگہ سے آتا ہوں، جاؤ جی تم، ابھی ہمارے ساتھ کیا بیت رہا ہے تمہیں کیا خبر، آپ جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ لیکن صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے، غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو قبول کیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طرح سے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کے اوپر واجب ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت اسے پہنچے گی، کوئی پریشانی آئے گی، کسی اور اور غیر کے دربار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو، کیونکہ مصیبتیں دور کرنے والے دوسرے نہیں ہوتے ہیں، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اتنی بڑی بات سن کر کے کہ مدینے میں حملہ کرنے والے ہیں، زخموں سے چور، اس کے باوجود ان لوگوں کا ایمان دیکھی، انہوں نے کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ کیسے؟ آیت میں ہے فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور ایمان بڑھتا ہے طاعت اور فرما برداری کے کام سے۔ ایمان گھٹتا ہے
معصیت اور گناہ کے کم سے۔ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو قبول کیا، فرما برداری کیا، تب کہا گیا کہ فزادہم ایمانا۔ اسی طرح سے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ہر چیز سے نجات دلانے والا اللہ ہی ہے، اللہ ہی کافی ہے، دوسرا کوئی کافی نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ رسول بھی کافی نہیں ہو سکتے، رسول بھی انسان کو پریشانی اور مصیبتوں سے دور نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ کہتے حسبنا اللہ ورسولہ، لیکن ان لوگوں نے صرف کہا حسبنا اللہ، ہمارے غموں سے دور کرنے والا، مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا دلانے والا اللہ ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اکیلے اللہ کی ذات ہی ہے جس کے اندر یہ پاور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی یہ پاور نہیں دیا کہ وہ کسی کو پریشانی سے نجات دلا سکے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء اور ان کے ناموں میں سے ایک نام وکیل بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا تذکرہ کیا اور کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں، کوئی نہیں بچ سکے گا، چاہے کہیں بھی مرے، سمندر کے اندر مرے، بوٹی بوٹی کر کے اس کو آگ لگا دیا جائے، وہ بھی موت ہے۔ نیچرل ڈیتھ جس کو بولتے ہیں آپ، قدرتی موت، وہ بھی موت ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے۔ اسی طرح سے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم لوگوں کو تمہارا اجر اللہ رب العالمین مکمل قیامت کے روز عطا کرے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو جہنم سے بچا لیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تو وہی کامیاب ہوگا، اور دنیاوی زندگی صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ عقل مند انسان ہمیشگی والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں رہتا۔ یہ آیت ہم سب کو یہ بتا رہی ہے کہ اگر کوئی قتل کر دیا گیا تو اس کو بھی میت کہا جائے گا۔ کیا ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ میت نہیں ہے؟ وہ بھی میت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، چاہے جہاں بھی قتل کیا گیا۔ اسی طرح سے اس آیت سے معلوم ہوا کہ مکمل اجر اور ثواب انسان کو قیامت کے روز ہی ملے گا۔ دنیا کے اندر لاکھ آسائش کے سامان ہو، پھر بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے پاس مکمل فائدہ اٹھانے والی چیز ہے۔ چاہے کتنے بڑے عالی شان بنگلے کے اندر ہو، ہزاروں ان کے سامنے بہترین گاڑیاں ہوں، بہترین لباس کیوں نہ پہنتا ہو، ایئر کنڈیشنز کے اندر کیوں نہ رہتا ہو، اچھے سے اچھا کھانا کیوں نہ کھاتا ہو، پھر بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مکمل نعمتیں مل گئی ہیں۔ بتاؤں کیسے؟ وہ اس لیے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مکمل اجر و ثواب اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہی دے گا۔ اور وہ اس طرح سے بھی کہ بڑے بڑے اچھے اچھے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے، بہترین سامان، ہر قسم کی فائدہ اٹھانے والی چیزیں ان کے سامنے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود غموں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، رات کے اندر نیند نہیں آ رہی ہے تو نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں۔ آدمی جب پریشان ہوتا ہے، مصیبتوں میں چور ہوتا ہے، تو آسائش کے سامنے آسائش کی چیزیں بھی، بہترین چیزیں بھی پھیکی معلوم ہوتی ہیں ایسے وقت میں۔ وہ تو قیامت کا روز ہی ہوگا کہ جس کو نعمتیں مل جائیں گی اس کے سامنے کوئی غم نہیں ہوگا، وہاں تو ہمیشہ خوشی ہی خوشی ہوگی۔ اسی لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل اجر و ثواب قیامت کے دن ہی ملے گا۔ اور ایک باریک اشارہ ہے اس آیت میں، باریک اشارہ یہ ہے کہ قبر میں بھی کچھ نعمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا برزخی زندگی میں، چاہے قبر میں ہو، چاہے سمندر کے اندر مرا ہو، چاہے آگ لگا دیا گیا ہو، برزخی زندگی میں وہ انسان کچھ کو عذاب بھی دیا جائے گا، کچھ
اور کچھ کو کچھ نعمتیں بھی عطا کی جائیں گی۔ کیوں؟ کیسے پتہ چلا یہ؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا توفون اجورکم، مکمل اجر و ثواب۔ اسی سے پتہ چلا کہ کچھ، اور حدیث میں ہے جیسا کہ مثال کے طور پر قبر کے بارے میں بھی ہے، قبر کے سلسلے میں کہ مومن کو نعمتوں سے نوازا جائے گا، کچھ نعمتوں سے، کافر ہوگا تو اسے کچھ عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح سے دنیا میں بھی انسان کچھ عذاب کا شکار ہو سکتا ہے، کچھ نعمتیں اسے مل سکتی ہیں۔ مکمل اجر و ثواب روزے قیامت ہی انسان کو ملے گا۔ اسی طرح سے اس آیت میں اخیر میں ذکر ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ دونوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، عن النار وادخل الجنہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وادخل الجنۃ بھی کہتا تو معلوم ہو جاتا جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کا مطلب جہنم سے بچا لیا گیا۔ اگر اللہ یہ کہتا عن النار اور ادخل الجنۃ کا تذکرہ نہیں کرتا تب بھی معلوم ہو جاتا جہنم سے بچا لیا گیا، اس کا مطلب جنت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ کتنی بہترین کتاب ہے، آپ اندازہ لگائیے، دونوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک نعمت ملی ہے بلکہ دو نعمتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے عن النار اور ادخل الجنہ کا، جنت میں داخل ہوا ایک نعمت، اور یہ جان لے کہ تمہیں جہنم سے بچا دیا گیا یہ بھی تو نعمت ہے۔ دو نعمتوں کا یہاں تذکرہ ہے، یہ بتانا مقصد۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں جم جاؤ، صرف ایک دو وقت نہیں، ہمیشہ صبر کرو جب بھی کبھی پریشانی ہو، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی نصیحت کرو۔ ورابطوا، اور دشمنوں سے چوکنا رہو، ہوشیار رہو، جب بھی ضرورت پڑے جنگ کے لیے تیار ہو جانا۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آیت ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے کہ جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ صبر کریں اور صبر پر جمے رہیں، ہمیشہ صبر کریں، اور اسی طرح سے دشمن سے ہوشیار رہیں، چوکنا رہیں، تیار رہیں لڑنے کے لیے۔ اپنی بچاؤ ضروری ہے، اپنے گھر والوں کی حفاظت ضروری ہے۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ ان تین کاموں کو ضرور کرتے ہیں، اور جو کامیابی کو نہیں پا سکتے ہیں وہ جان لیجئے کہ ان لوگوں نے ان تین کاموں میں سے مکمل کو چھوڑ دیا ہے یا کسی ایک کو ترک کر دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ نساء ہے، اور اس میں سب سے پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، مختصر میں وقت ہو رہا بیان کروں گا میں، کہ اے لوگو تم اس اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے، اور پھر اس سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، جوڑے پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ ہم سب کی پیدائش حضرت آدم کے واسطے سے ہوئی ہے۔ ہم سب کے باپ اصل دیکھا جائے تو آدم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا، اسی ایک جان سے دنیا میں تمام مرد اور عورت پھیل گئے۔ غور کیجئے گا، قرآن کے اگر دو حصوں میں بانٹ دیا جائے تو نصف اول کا یہ چوتھا سورہ ہے، اس کے بعد نصف ثانی کا ایک چوتھا سورہ ہے سورہ حج۔ سورہ نساء نصف اول کا چوتھا سورہ، اور سورہ حج نصف آخر کا چوتھا سورہ۔ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کہا، یہاں بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور کہا ربکم الذی خلقکم، کہ تم لوگ ڈرو۔ تقویٰ کا ذکر یہاں بھی چوتھے سورہ میں، اور نصف آخر کے چوتھے سورہ میں بھی تقویٰ کا ذکر۔ معلوم ہے کیا ہے اصل؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی ابتدا کی بھی مکمل جانکاری رکھنے والا ہے اور انتہا کی بھی مکمل جانکاری رکھنے والا ہے۔ سورہ حج میں ہے کہ تم لوگ اپنے رب سے ڈرو،
اور جان لو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت بھاری چیز ہوگی۔ قیامت آخری دن ہے، انتہا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے وہ اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ ابتدا کے بارے میں بھی اگر کوئی مکمل جانکاری رکھنے والا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور انسان کی انتہا کے بارے میں بھی اگر کوئی مکمل جانکاری رکھنے والا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ کمال قدرت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کو حاصل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ تذکرہ کیا ہے میراث کا، بہت لمبی چوڑی آیت ہے، بہت سارے مسائل اس میں ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے مال کھانے والے کے بارے میں کہا کہ جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ جہنم کی آگ اس لیے کہ ان لوگوں نے یتیموں کو مالوں کو کھایا، پیٹ میں بھرا۔ الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تم لوگوں نے یتیموں کے مال کو پیٹ میں بھرا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ تمہارے پیٹ میں بھڑکائے گا۔ اتنا ہی نہیں، پیٹ میں جہنم کی آگ بھڑکائے گا، اس کے بعد پھر جسم بھی تمہارا جلے گا، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، جسم بھی تمہارا جلے گا۔ اس کے بعد اس پارے کے اخیر میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح حرام ہے، جیسے ماں، بیٹی، بہن، بھتیجی، بھانجی وغیرہ وغیرہ۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے یتیموں کے مالوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔